بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں قونصل خانے پر حملے کے بعد ایران کی جانب سے کسی بھی ممکنہ رد عمل سے نمٹنے کے لیے اسرائیل نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ایران نے قونصل خانے پر بمباری کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتے ہوئے بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا تھا، جبکہ اسرائیل کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری باضابطہ طور پر قبول نہیں کی گئی ہے۔ اسرائیل کے غزہ پٹی پر حملوں میں اب تک 33,100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 75,800 سے زائد زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو بنیادی اشیاء ضروریہ بھی میسر نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 85% شہری بے گھر ہو چکے ہیں اور انہیں خوراک، پینے کا صاف پانی اور ادویات دستیاب نہیں ہیں، اور 60% سے زیادہ انفراسٹرکچر کو نقصان یا مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں متضاد بیانات پھیلائے جا رہے ہیں۔ مصری ذرائع کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں غزہ جنگ بندی سے تعلق ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ ایک فلسطینی اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ خان یونس سے صہیونی فوجیوں کی پسپائی ہوئی ہے۔ جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے سے نسل کش صہیونی حکومت کی فوج کے باہر نکل جانے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن بچھانے کے پروجیکٹ کا دوبارہ سروے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے ایران کی سرحد تک 80 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھانے کے پروجیکٹ کے دوبارہ سروے کا فیصلہ کیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کے خلاف مظاہرہ اور بھوک ہڑتال۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف ہندوستان میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ میں فائرنگ سے 9 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ امریکی شہر میامی کے مضافات میں بھی فائرنگ کے ایک واقعہ میں 2 افراد مارے گئے اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ روس نے کہا ہے کہ ماسکو خلا میں ہتھیاروں کی منتقلی کو روکنے کے لیے کسی بھی ملک کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، جبکہ بعض ممالک اس مسئلے پر سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بیان امریکہ کے حالیہ دعوے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ روس اور چائنا کی جانب سے خلا میں ہتھیار رکھنے سے روکنے کا جو معاہدہ تجویز کیا گیا ہے وہ صرف ایک سیاسی چال ہے۔ امریکہ کا خیال ہے کہ روس خلا میں سیٹلائٹ مخالف جوہری ہتھیار تعینات کر رہا ہے کہ جس کا دھماکہ فوجی مواصلات سے لے کر انٹرنیٹ، مسافر خدمات تک ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ یوکرین کا جنگی ساز و سامان اور میزائلوں کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ یوکرین کے صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکی کانگریس میں یوکرین کے لیے بڑی فوجی امداد کا بل جلد منظور کر لیا جائے گا۔ اسرائیل کے فوجی اڈوں پر 40 میزائل فائر ہوئے ہیں۔ لبنان کی سرزمین سے شام کے مقبوضہ جولان کے علاقے پر 10 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ غزہ میں 140 رپورٹرز کی شہادت سامنے آئی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں صہیونی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے صحافیوں کی کل تعداد 140 تک پہنچ گئی ہے۔ جنرل باجوہ کا مقدمے کی درخواست پر اعتراض۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ قانون اور قاعدے کے مطابق FIA نے انکوائری کا فیصلہ کرنا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی ہدایت۔ عدالتی احکامات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ عمران خان اور بشرا بی بی کی عید پر بھی ملاقات کرانے کی ہدایت، ایسا عدالت کا کہنا ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ اپنے فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی۔
جسٹس محمد ابراہیم کا کہنا تھا کہ اگر کوئی سائل سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو قیامت کے دن حاضر ہوں۔ سال کا پہلا سورج گرہن آج ہوگا، تاہم پاکستان میں دکھائی نہیں دے گا۔ اس سال کا پہلا سورج گرہن میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا میں نظر آئے گا۔ سورج گرہن آئندہ 20 سالوں تک دوبارہ دکھائی نہ دینے کا امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کی چھٹی حص مردوں سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ فرق اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ خواتین میں دماغی حالتوں کے کچھ کیسز مردوں سے زیادہ عام کیوں ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ انتخابات لڑنے والا بھارتی شہری 238 انتخابات میں ہار جانے کے باوجود پدم راجن اس سال بھی پارلیمانی نشست کے لیے انتخابات لڑ رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ شام میں حملے کے بعد صہیونی سفارت خانے اب دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس ظالمانہ حکومت کا مقابلہ کرنا ایک قانونی اور جائز حق ہے۔ پاک پتن کی ایک باہمت طلبہ طبیعت خراب ہونے پر بھی ڈرپ لگوائے پرچہ حل کرتی رہی۔ KMC ہائی اسکول غلہ منڈی میں طلبہ کی طبیعت خراب ہونے پر ریسکیو 1122 نے اسے طبی امداد پہنچائی۔ پنجابی فلموں کے سپر سٹار اداکار دلجیت کا کہنا ہے کہ 11 سال کی عمر میں والدین کو چھوڑ دیا تھا۔ ماما جی کے گھر میں چھوٹے سے کمرے میں اکیلے رہتا تھا اور ان کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں تھا۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 2040 تک کینسر کی تعداد میں 2 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ 2020 میں کینسر کے 14 لاکھ کیسز کی تعداد 2040 تک 29 لاکھ ہو جائے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔